بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہم جو ہے نا واٹر ٹریٹمنٹ کا ایک نیا موضوع پیش کر رہے ہیں، وہ ہے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ۔ پہلے تھی بوائلر واٹر ٹریٹمنٹ، اب ہے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ۔ تو یہ لیکچر نمبر ہمارا 51 ہے۔ تو یہ موضوع ہمارا ہے تھرمل پاور ہاؤس ویسٹ واٹر کسے کہتے ہیں، ابتدائی پروسیس وغیرہ کچھ بھی ڈسکس کریں گے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم اپنے موضوع کو پاور ہاؤسز اور سینیٹیشن ایفلوئنٹ پر ہی محدود رکھیں گے۔ یہ جو ہے نا اس کا آگے مزید تعارف کرا دیں، یہ بڑا مشکل موضوع ہے ویسٹ واٹر، کیونکہ اس وقت یہ ایک پاکستان کے دیگر جو پرابلم ہیں ان میں یہ ایک برننگ پرابلم بھی ہے۔ برننگ پرابلم وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو رات دن تنگ کر رہا ہے، رات دن آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ برننگ پرابلم اس لیے کہ ہمارے شہروں کے نالے بڑے بڑے ہیں گند سے، کراچی خاص طور پر، لاہور بھی ایسے ہی ہے، پھر اس کے علاوہ دیگر شہروں کا ہے جیسے ملتان، فیصل آباد، یہ وہ سب ہے۔ تو یہ ایک تو یہ پرابلم ہے۔ ہم ان نالوں میں جو ویسٹ ہے اس کو صاف کر کے ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم فائدہ یہ اٹھا سکتے ہیں کہ ان سے ہم فرٹیلائزر بنا سکتے ہیں، ان سے ہم بعد میں ایسے وہ جو ہے نا سامان اخذ کر سکتے ہیں جو ہمارے کام آ جائے۔ مثلاً ترقی یافتہ ممالک میں کچھ انڈیا میں بھی یہ جو بوتلیں ہیں پلاسٹک کی بوتلیں، چھوٹا واٹر کی بوتلیں، کوکا کولا وغیرہ وغیرہ، ان کو کرش کر کے بہت کچرا بنا لیا جاتا ہے اور اس کو سڑکیں جو بنتی ہیں اس کی کول تار میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے سڑکیں دیکھا گیا ہے کہ وہ جو سڑکیں بنتی ہیں وہ دیگر وہ بجری والے سڑکوں سے 70% زیادہ مضبوط ہوتی ہیں اور اس کا پانی بارشی پانی کا اثر نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو دیگر تنکے وغیرہ کا کچرا ہے یا تو اس کو جلا لیا جاتا ہے بوائلروں میں اور اس سے بجلی بنا لی جاتی ہے، تو یا پھر یہ ہے کہ اس میں کچھ اور ایڈہیسو ڈال کر جو اس کو چپکا دے، تو وہ بڑے وہ جو ہے نا پلیٹیں سی بنائی جاتی ہیں جو مختلف بلڈنگوں کے دیواروں کا کام کرتی ہیں۔ یعنی بلڈنگ اس طرح سے بنائی جاتی ہے کہ بلڈنگ کی چھت جو ہے وہ پلرز پر کھڑی ہوتی ہے جیسے ایک فلیٹ ہوتا ہے، تو چھتیں فلیٹ اس پر کھڑی ہوتی ہے، تو وہ پلروں کے درمیان کی جگہ وہ ان کی جو ہے نا بڑے وہ جو سسٹم ہے ان کے بنائے ہوئے، جس کے باہر وہ شیٹ لگا دیتے ہیں جس کو مختلف قسم کی فارمیکا شیٹ، تو دیوار بن جاتی ہے۔ تو اس کے حساب سے اس میں کھڑکیاں بھی بنائی جا رہی ہیں، دروازے بھی بنائی جا رہے ہیں۔ یہ چیز بڑی محفوظ ہے، خاص طور پر وہ جو ہے نا فلیٹس کے لیے بڑی موزوں ہے کہ وہ کیونکہ فلیٹس اوپر ہوتے ہیں تو وہاں دیوار کو کسی نے کم ہی آنا ہوتا ہے دیوار کے راستے۔ تو یہ جو ہے نا اس طرح سے کافی اور بھی فائدے لیے جا رہے ہیں۔ ویسٹ سے، شیشے کے ویسٹ سے شیشہ بنایا جا رہا ہے اور پلاسٹک کے ویسٹ سے وہ سستی قسم کا پلاسٹک بھی بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے گندگی ختم ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ویسٹ بایولوجیکل وہ ہے، جیسے سبزیوں کے چھلکے ہیں، پھلوں کے چھلکے ہیں، جو گیلا ویسٹ ہے اس کو گلا کر، اور وہ غلاظت والا ویسٹ یعنی لیٹرینوں کا ٹوائلٹ وہ ویسٹ جس کو، تو وہ اس سے گیس اخذ کی جا رہی ہے، اور گیس قدرتی گیس اخذ کی جا رہی ہے، اور وہ قدرتی گیس وہ بوائلروں کو چلانے کے کام آتی ہے اسی پلانٹ پر، یہ اور وہ وہاں سے یعنی وہ بجلی کا پروسیس چلتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ فالتو بجلی باہر پورے نیٹ ورک میں دے دی جاتی ہے، اور مزید اس کے وہ بجلی وہ گیس ہم وہ جو ہے نا دیگر قریبی گاؤں دیہات کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ اس قسم کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کا آخری فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ صاف ہو جاتی ہے اور رہنے سہنے کے لیے بڑی صاف ستھری ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ نالے وغیرہ جو باہر گزرتے ہیں ان کے گرد آپ چھوٹے موٹے پارک بھی بنا سکتے ہیں اور وہ وہاں سے لوگ محسوس ہوں گے، تو اس سے وہ سیاحت بڑھتی ہے۔ بہرحال ہم آتے ہیں اس طرف کہ اس کی یہ میں نے تو اس کی ویسٹ واٹر کی اہمیت کا بیان کیا۔ ابھی میں نے ویسٹ واٹر کا بیان کیا، تو یہ بیسیکلی تو یہ موضوع پولوشن سے متعلق ہے۔ پولوشن میں یہ جو 3-4 چیزیں آتی ہیں۔ ایک جو پولوشن وہ ہے جو ڈسٹ وغیرہ ہے، فضا میں ہے ڈسٹ ہے اور وہ ہارمفل اس قسم کی ہے، یہ تو ہم بوائلر میں پڑھیں گے۔ دوسری پولوشن شور کی ہے، جو یہ بھی بوائلر کے موضوع میں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اور تیسری پولوشن یہ جو ہے نا ویسٹ واٹر کی ہے۔ تو ویسٹ واٹر میں پھر 2 پولوشن ہے،
ویسٹ واٹر میں ایک ویسٹ واٹر وہ ہوتا ہے جو انڈسٹریز سے نکلتا ہے. انڈسٹریز کا ویسٹ واٹر وہ بدبودار یا وہ جو ہے نا عام بندے کے لیے اسی طرح وہ صحت مند نقصان دہ نہیں ہوتا, بشرطے کہ اس کو پانی میں ہاتھ نہ ڈالے تو اور وہ اس کے لیے ناگوار نہیں ہوتا. دوسرا ویسٹ واٹر وہ ہوتا ہے جو ٹوائلٹ کا ویسٹ ہے. تو ٹوائلٹ کا ویسٹ میں یہ جو ہے نا وہ بدبودار بھی ہوتا ہے, نقصان دہ ہوتا ہے, اور وہ ہاتھوں پر لگ جانے کا اور وہ کراہت بھی آتی ہے اور وہ نقصانات لگتا ہے. تو یہ جو ہے نا وہ ہم یہ جو ہے نا ہم ابھی اپنے آپ کو پاور ہاؤس کے اور سینیٹیشن اس لیے شامل کیا. پاور ہاؤس کے ساتھ کالونیاں بھی ہوتی ہیں اور کالونیوں سے ٹوائلٹ کا ویسٹ نکلتا ہے. پاور ہاؤس کے اپنے دفتروں سے بھی ٹوائلٹس وغیرہ کا ویسٹ نکلتا ہے. تو یہ ابھی ہم شروع کرتے ہیں ویسٹ واٹر کیا ہوتا ہے. یہ لیکچر کو شروع کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, اور اس میں جو سمجھانے والی بات ہوگی وہ سمجھائیں گے. انڈسٹریل ویسٹ واٹر, بہت سے انڈسٹریل پروسیس اس طرح کے ہوتے ہیں جہاں مختلف پروسیسز مثلا ابزارپشن, کیمیکل ریئیکشن, اسٹیم پروڈکشن وغیرہ کے بعد کافی سارا استعمال شدہ آلودہ پانی حاصل ہوتا ہے. یعنی وہ پانی بیکار ہوتا ہے, اس کو ویسٹ کرنا ہوتا ہے, ناقص پانی ویسٹ کرنا پڑتا ہے. اس پانی کو ایفلوئنٹ بھی کہا جاتا ہے. یعنی جو بھی انڈسٹری کا ویسٹ واٹر ہے اس کا ٹیکنیکل نام ایفلوئنٹ ہے. جیسے وہ جو فضا میں نکلتے اس کو پولوشن کہتے ہیں, اس کو ایفلوئنٹ. اگر اس پانی کو کسی ندی, نالے, دریا یا جھیل میں ڈائریکٹ کچھ فزیکل, کیمیکل یا بایولوجیکل ٹریٹ کے بغیر ڈال دی جائے تو یہ بہنے والے موجودہ پانی کو, جو پہلے سے بہتا آ رہا پانی کئی طرح سے آلودہ کر دیتا ہے. وہ آلودگی کس قسم کی ہو سکتی ہے, یا ہم اس کے نقصانات پر بحث کر رہے ہیں. اس پانی میں مرکری آ سکتا ہے, آرسینک آتا ہے. مرکری جو ہے یہ زہریلا ہے, اور خاص طور پر یہ جسم میں سرایت کر جائے تو یہ انتہائی قسم کا جوڑوں کا درد پیدا کرتا ہے. اور یہ جوڑوں کا درد صرف گھٹنوں میں نہیں ہوتا, گھٹنوں میں, ٹخنوں میں, اور کونیوں میں, اور کندھوں میں, یہ کئی جگہ پر ہو سکتا ہے. جہاں جوڑ مڑتا ہے وہاں یہ درد ہوتا ہے. ایون پیروں کی انگلیوں میں بھی ہو سکتا ہے, اور ہاتھوں کی انگلیوں میں بھی ہو سکتا ہے. پھر آرسینک جو ہے, اور یہ جو آرسینک کے جتنے کمپاؤنڈ ہیں یہ سب زہریلے ہوتے ہیں. یہ سانپ جو ہوتا ہے, سانپ میں آرسینک کا زہری ہوتا ہے. تو یہ آرسینک بہت زہریلے مادے, اور کچھ ایسے زہریلے مادے اور دیگر بھی جیسے لڑکے مرکبات ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں, وہ بھی زہریلے ہوتے ہیں, جو سارے پانی میں زہر پھیلانے کا باعث بنتے ہیں. اس کے علاوہ شدید گرم موسم, گرم پانی بھی نقصان کا باعث بنتا ہے. شدید گرم پانی کہاں سے آتا ہے؟ بلو ٹاؤن سے آتا ہے, سی بی ٹی سے آتا ہے, آئی بی ٹی سے آتا ہے, اور بی کنڈنسیٹ اگر ڈرین کرو تو وہاں سے آتا ہے. اس طرح سے مچھلیاں اور دیگر مخلوق مرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہاں سے پینے کے لیے استعمال کرنے والی مخلوق مثلاً مویشی, انسان بھی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. نہ صرف گرم پانی سے بلکہ یہ کیمیکل وجہ سے, یعنی یہ دونوں کی ہے کہ بیمار ہو جاتے ہیں. یہ پانی کچھ فزیکل, کیمیکل یا بایولوجیکل پروسیس ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور ٹیمپریچر بھی عام ماحول کے برابر کیا جاتا ہے. ٹیمپریچر کنٹرول کرنا ضروری ہے, ورنہ دریائی مخلوق مرتے ہیں. ہر فیکٹری اپنے ایفلوئنٹ کی نوعیت کے حساب سے ٹریٹمنٹ کرنے کی پابند ہے. یہ جو ہے نا وہ پولوشن اور انوائرمنٹل جو اسٹڈیز ہیں ان کی طرف سے ہیں. وہ ہم یہاں ان کا بحث نہیں کرتے, ان کے تقاضے کیا ہیں وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے معلومات مل سکتی ہیں. لیکن یہ معلومات اس وقت ضروری ہے جب آپ پراپر ایفلوئنٹ پلانٹ ٹریٹمنٹ لگائیں, جس کے لیے عام طور پر انبوجا چونا لازمی استعمال کیا جاتا ہے. چونا جو ہے یہ مختلف ہے, یہ بایولوجیکل اور دیگر سے ٹریٹ کر کے وہ ان کو اس کو وہ جو ہے نا غیر یہ جو ہے نا وہ محفوظ بنا دیتا ہے. سیمپلنگ کو پھر ایک سیمپلنگ معیار کو پہنچنے اس ناقص پانی نزدیکی نادر پائے گا. یعنی یہ ایک تجربہ کر کے وہ پانی کو بہایا جاتا ہے اور اس کا ایک سیمپل لیا جاتا ہے. وہ سیمپل لیا جاتا ہے کہ وہ کہ اتنے کیمیکل ڈالنے سے یہ جو ہے نا یہ ضروری نہیں آپ چونا ہی ڈالیں, وہ دیگر کیمیکل بھی ڈالے جاتے ہیں. ہر پلانٹ کی اپنی نوعیت ہے کہ وہ کس قسم کے کیمیکل سے نیوٹرلائز ہو جائے گا, یہ سسٹم نیوٹرلائز ہو جائے گا اور وہ ڈرین کرنا آسان ہو جائے گا. تو وہ پھر ویسے وقتاً فوقتاً بھی سیمپل جاتے رہتے ہیں, بھیجتے رہتے ہیں, لیکن پہلے ایک اسٹینڈرڈ مقرر کر لیتے ہیں کہ اس اسٹینڈرڈ کے مطابق ہو,
کیونکہ یہ پیچھے سے پولوٹڈ واٹر آتا ہے اس کا بھی معیار بدلتا رہتا ہے، کیونکہ کبھی وہ زیادہ کنسنٹریٹڈ آتا ہے، کبھی ڈائلیوٹ آتا ہے، تو یہ اس وجہ سے وہ پھر آگے سیمپل کو انگریڈینٹ جو کیمیکل آپ ڈالتے ہیں ان میں بھی کمی بیشی کرنی پڑتی ہے۔ اگر فیکٹری کے ساتھ کالونی بھی ہو تو گھروں اور دفتروں سے حاصل ہونے والا گلیز پانی بایولوجیکل کو ٹریٹ کر کے نالے میں ڈالنا چاہیے۔ اس گلیز پانی کی ٹریٹمنٹ سے فیکٹری باہر کی جگہ سیب کے فائدے حاصل کر سکتے ہیں، یعنی وہ ٹریٹڈ واٹر کو آپ وہ اس میں سے وہ فرٹیلائزر نکال کر اور دیگر چیزیں نکال کر حاصل کر سکتے ہیں۔ فرٹیلائزر کی میں مثال دیتا ہوں، پی ایف واہ کینٹ میں وہ بالکل شمال کی سائڈ پر ایک پلانٹ ہے ان کا، ویسٹ واٹر پلانٹ، بایولوجیکل ویسٹ واٹر پلانٹ، تو وہاں سے بایولوجیکل ویسٹ واٹر پلانٹ سے یعنی کھاد بنائی جاتی ہے، وہ مختلف ٹریٹمنٹ سے جو پروسیس آگے آئیں گے، ٹریٹمنٹ سے کھاد بنائی جاتی ہے۔ وہ جو کھاد ہے وہ مارکیٹ میں بیچی جاتی ہے، بالکل کالے رنگ کی پاؤڈر کھاد ہوتی ہے، جسٹ لائک چینی کی طرح، یعنی کالے رنگ کی چینی کے دانے کی طرح بریک دانے ہوتے ہیں، چینی کا دانہ موٹا ہوتا ہے، اس کا ذرا بریک ہوتا ہے، ریت سے ذرا موٹا، تو وہ کھاد بنائی جاتی ہے۔ وہ کھاد وہ جو ہے نا کھیتوں کے لیے، فصلوں کے لیے انتہائی مفید ہے، اور وہ کھاد جب نکلتی ہے اس قسم کی نکلتی ہے، اگر آپ ہتھیلی پر رکھ کر ناک سے سونگھے تو آپ کو کوئی بو نہیں آتی، یعنی وہ بالکل بے بو ہوتی ہے، کالے سیاہ رنگ کی ہوتی ہے، تو وہ فصلوں میں ڈالی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں کا جو پانی ہے یہ بایولوجیکل ویسٹ کا لاسٹ پانی جو نکلتا ہے وہ اس قسم میں نکلتا ہوتا تو بدبودار ہے، لیکن اس میں غلاظت نہیں جاتی۔ غلاظت مطلب پوری کی پوری غلاظت حل پذیر ہوئی ہوتی ہے، یعنی پوری کی پوری ساتھ بہہ رہی ہوتی ہے، وہ جو ہے نا ساتھ پٹکیوں کی صورت میں نہیں جا رہی ہوتی، تو وہ وہاں کے مقامی جو کاشتکار ہیں وہ سبزیوں کو وہ پانی دیتے ہیں، تو وہ فیکٹری ان سے پیسے لیتی ہے، مگر بلنگ لیتی ہے اس پانی کی، تو اسی طرح سے وہ کھاد کو بیچتے ہیں۔ تو میرا اصل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا آپ اس سے فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن پھر خرچہ کرنا پڑے گا۔ وہ اچھا تو قبل مناسب ٹریٹمنٹ جو فائدہ حاصل کیا جائے وہ یہ کیے جائے، فرض محال کچھ ایسے ہی نالے میں ڈال دیں، وہ فرض کیا کہ وہ اگر آپ ایسے ہی نالے میں ڈال دیتے ہیں تو اس کی ٹریٹمنٹ کے درجے زیادہ تر لوگ فیکٹریاں ایسے ہی نالے میں ڈال دیتے ہیں، بلکہ یہ کیمیکل ٹریٹمنٹ کیے بغیر ہی ڈال دیتے ہیں، خاص طور پر ٹیکسٹائل ملیں۔ اچھا، یہ ایک مراحل ہے، پرائمری یا میکینیکل ٹریٹمنٹ، نمبر 2 سیکنڈری یا بایولوجیکل ٹریٹمنٹ، نمبر 3 اسپیشل کیمیکل یا بایولوجیکل ٹریٹمنٹ۔ ٹریٹمنٹ کے بعد دریا میں بہا دینے سے قبل ایفلوئنٹ کا وقتاً فوقتاً سیمپل لے کر چیک کیا جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا، اور ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق اس پانی کو عام سینیٹری پانی کے ساتھ ہی علیحدہ کسی ندی، نالے، دریا یا سمندر میں بہا دیا جاتا ہے۔ ابھی میں یہاں بتا رہا ہوں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے تحت آپ کو بہانا ضروری ہے، ابھی پاکستان پر پابندی نہیں لگی، تو ہو سکتا ہے کسی زمانے میں لگ جائے کہ یہ آپ ٹریٹمنٹ کریں، تو وہ پھر وہ یہ نہیں کریں گے، وہ ان فیکٹری میں جرمانے بھی ہو سکتے ہیں، تو کہ آپ اتنا ٹریٹمنٹ کریں، کیونکہ اچھا یہ ISO 9001-2-3 جو سرٹیفکیٹ ملتے ہیں، اس کے ساتھ 14,000 بھی سرٹیفکیٹ ملتے ہیں کہ آپ کس حد تک وہ عوام دوست آپ کا ماحول ہے۔ عوام دوست ماحول سے مراد یہ آپ پولوشن تو نہیں پھیلا رہے، آپ وہ ارد گرد وہ جو ہے نا گندا ایفلوئنٹ تو نہیں بھیج رہے جس سے ارد گرد کے لوگوں کے مر رہے ہیں جانور اور یا وہ نقصان ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ جرمانے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ٹریٹمنٹ میں ایفلوئنٹ کافی زہریلا ہو، اگر کافی زہریلا ہو اس کو ٹریٹ نہ کیا جا سکے آپ، تو پھر اسے خالی بڑے تالابوں میں جو ایکڑوں کے رقبے کے حساب سے ہوتے ہیں ڈالا جاتا ہے، یعنی بڑے مٹی کے کچے تالاب ہوتے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے لمبے تالاب ہوتے ہیں، اتنے گہرے نہیں ہوتے لیکن چوڑے زیادہ ہوتے ہیں، اس کے لیے فیکٹری پہلے سے رقبہ خریدتی ہے، تو رقبہ کے تالاب کم از کم 2 ہوتے ہیں، اس میں ڈالتے رہتے ہیں، کچھ 1-8 مہینے کے بعد وہ بھر جاتا ہے، تو پھر اس کو اسی طرح رہنے دیتے ہیں، تو اس کو دوسرے کو چینج کر دیتے ہیں، اسٹینڈ بائی کو، تو اسٹینڈ بائی جب یہ جو ہے نا 1 ماہ 1.5 ماہ کے بعد پہلا تالاب کا پانی سوکھ جاتا ہے، اور سوکھ جاتا ہے نیچے
وہ جو ہے نا آپ کو خشک قسم کا مٹیریل حاصل ہوتا ہے. تو وہ مختلف ٹرک وغیرہ فورک لفٹر یا ایسی چیزیں اسکریپر لگا کر اس کو اٹھایا جاتا ہے. تو وہ جو ہے نا وہ ڈمپ کر دیا جاتا ہے, یعنی کسی گڑھے کو کھود کر گہرائی میں دفن کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ زہر کا اثر نہ رہے. تو یہ وہاں ہوتا ہے جہاں وہ یہ خاص طور اٹامک انرجی میں یہ کام کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ فرٹیلائزر وہ فیکٹریاں جو ایکسپلوسو فیکٹریاں اس میں بھی ہوتا ہے. یہ باقی وہی سے کچھ عرصے بعد پہلے والا تالاب دھوپ سے سوکھ جاتا ہے, پھر اس کو سوکھے مواد کھرچ کر کسی بڑے گڑھے میں دبا دیا یا بہت دور کسی اور ویران علاقے میں پھینکا جاتا ہے. لیکن خیال کیا ہے یہ ویسٹ کسی اور مقصد کے لیے بغیر سرکاری اجازت استعمال نہ ہونے پائے. مثلا ایکسپلوسو فیکٹری میں نکلنے والا ویسٹ میں بنزین نیوکلس ہوتا ہے. یہ TNT جو تیار کی جاتی ہے ٹرائی نائٹروٹالوین, یہ جو تیار کی جاتی ہے اس میں بنزین نیوکلس ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو ہے نا RDX جو تیار کیا جاتا ہے اس سے تو وہ اس میں بھی بنزین نیوکلس ہوتا ہے. اس کے علاوہ پکرائٹ ہے اور وہ ٹیٹرل ہے, یہ کمپاؤنڈ جو ایکسپلوسوس میں آتے ہیں. تو وہ مرکری فلمینیٹ ہے, لیڈ ازائڈ ہے. یہ کیمیکل جو ایکسپلوسو فیکٹری میں تیار کیے جاتے ہیں تو وہ جب بہا دیے جاتے ہیں تو ان کو تالابوں میں اور تالابوں سے وہ پھر یہ جو ہے نا وہ کہیں ویسٹ کر دیں. کبھی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ فیکٹریوں کو کسی سے کنٹریکٹ ہو جاتا ہے تو وہ مختلف میڈیسن کمپنیاں اس کو لے جاتی ہیں. ان کو بنزین نیوکلس چاہیے ہوتا ہے, ان کے لیے وہ مفید ہوتا ہے. اس کے کئی کیمیکلس کے لیے یا پیٹ بنانے کے لیے یا کئی اور مقاصد کے لیے ان کو بڑا مفید ہوتا ہے, سستا پڑتا ہے. لیکن ان کو لائسنس لینا پڑتا ہے گورنمنٹ سے تاکہ وہ اسی مقصد کے لیے یوز کریں گے, اور پھر ان پر مسلسل گورنمنٹ کی انسپیکشن رہتی ہے کہ یہ کسی اور مقصد کے لیے یہ خود سے ایکسپلوسو تو نہیں بنا رہے. اچھا یہ وہ بات تو ختم ہو گئی. بعد میں تالاب کو دوبارہ سروس میں لیا جاتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانی کو ایکسٹریکٹ کر کے اور کسی مقصد میں لے آتے ہیں, یعنی پانی کو اوپر سے ایکسٹریکٹ آگے سمجھنے کے وہ آپ میں آگے ڈرائنگیں دے رہے ہیں, وہ آپ کو سمجھ آئے گی. اچھا اب یہ سینیٹری واٹر کیا ہوتا ہے؟ یہ پانی نہانے دھونے کا ویسٹ, ٹوائلٹ کا ویسٹ ہوتا ہے. یہ انتہائی بدبودار اور جراثیم زدہ بیکٹیریا زدہ ہوتا ہے. اس میں انتہائی بدبودار, اس کے پانی کے قریب بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا, بیکٹیریا زدہ ہوتا ہے. جسم کو لگ جائے تو خرچ کرتا ہے اور ناگواری کرتا ہے. یہ جو عام انسانی استعمال کے لیے انتہائی برا اور مضر سے. اس پانی کے مختلف پروسیس سے قدرتی بیولوجیکل کھاد حاصل کی جاتی ہے, پھر وہ گیس بھی حاصل کر لی جاتی ہے, جبکہ دیگر پانی کسی نالا دریا یا سمندر میں ڈالے. کبھی نزدیکی علاقہ کسان اسے اپنے فصلوں میں بھی حاصل کر لیتے ہیں. ہم آگے بحث کریں گے یہ کہ یہ سارے کیسے کیے جاتے ہیں. یہ ہم جو ہے نا پروسیسز پر بحث کریں گے, ہم اس پر بحث نہیں کریں گے کہ کس جگہ یہ پلانٹ میں وہ جو ویسلوں کی گنتی کم و بیش ہو سکتی ہے. جو بڑے ملکوں میں جو میونسپل ویسٹیج ہے ان میں یعنی وہ تقریباً 1.5 مربع میل کے ایریے میں یہ پلانٹ پھیلے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ویسٹ ہوتے ہیں, ان میں وہ پلانٹ بھی شامل ہوتے ہیں جو سوکھا ویسٹ آتا ہے. جو سوکھا ویسٹ آتا ہے تو وہ دیگر مقاصد کے لیے وہ کیا جاتا ہے, سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے اور وہ دیگر مقاصد پہ بیچ دیا جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا وہ سڑکیں بنانے کے لیے پلاسٹک استعمال ہوتا ہے. اور ہاں یاد آ گیا, یہ ریلوے لائن کے سلیپر بھی بنائے جاتے ہیں سیمنٹ میں ڈال کر پلاسٹک کو. یہ امریکہ میں ہو رہا ہے, ریلوے شاید جاپان میں بھی ہو رہا ہے. ریلوے لائن کے سلیپر بھی بناتے ہیں جو ریلوے لائن کے نیچے ہوتے ہیں. یہ ہوتے تو کنکریٹ کے ہیں لیکن وہ اس میں مکس کر لیا جاتا ہے. اچھا یہاں پھر بات کرتے ہیں بڑے پلانٹوں پر ہمیں عمومی طور انہیں ایک یعنی پاور ہاؤس میں کس قسم کے ایفلوئنٹ سے واسطہ پڑتا ہے. پاور ہاؤس میں جو تھرمل پاور ہاؤسز ہیں اس میں بوائلر سے CBD IBD تو ڈرین کیے جاتے ہیں. یہ جو ہے نا CBD IBD کو عام طور پر کئی فیکٹریاں گرم میں ویسٹ کرتی ہیں. یہ تو بہت گرم ہوتا ہے. یہ جو فرض کیا کہ بوائلر سے یہ جو ہے نا آپ کا اسٹیم کا پانی, اسٹیم آپ کی کا وہ کیا کہتے ہیں سیچوریٹڈ واٹر 350 ڈگری سینٹی گریڈ. تو جب آپ اس کو CBD ڈرین کریں گے تو 350 نہیں رہے گا, اس میں سے باقی حل شدہ اسٹیم نکل جائے گی. وہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر جا ہی نہیں سکتا
کیونکہ پانی میں تو 100 ڈگری سینٹی گریڈ اوپن ماحول میں پانی 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہی رہے گا. 100 ڈگری سینٹی گریڈ بھی بڑا نقصان دہ ہے. یہ جب ڈرین کریں گے تو یہ آگے کافی دور تک گرم جائے گا. ہو سکتا ہے 70-80 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو جائے, لیکن یہ بھی نقصان ہے. ڈرین کے وقت ان کا ٹیمپریچر 100 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہوتا ہے. بڑے پلانٹوں پر عمومی طور پر انہیں ایک کولنگ واٹر ایکسچینجر سے گزار کے ڈرین کیا جاتا ہے. کولنگ واٹر ایکسچینجر سے گزارتے ہیں, اس سے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, پھر ڈرین کرتے ہیں. یا پھر اگر کوئی ایسا ہی ضروری ہے کہ آپ نہیں ٹھنڈا کر سکتے, کولنگ واٹر کو نہیں کر سکتے, تو پھر اس پانی کو ایک بڑے تالاب میں ڈرین کرتے ہیں. تالاب کا جو ہے نا وہ تھوڑے کچھ دیر کے بعد تالاب سے اوور فلو کر کے ہوا کے ذریعے پانی کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے, جاتے جاتے ڈاؤن ہو جاتا ہے, پھر ڈرین کرتے ہیں. تو بہرحال ان پانیوں کا ٹیمپریچر کافی زیادہ ہوتا ہے, اور اس پانی میں اور بھی ہوتے ہیں. ٹرائی سوڈیم فاسفیٹ ہوتا ہے, کیلشیم, میگنیشیم, آئرن اور ہارڈنس سالٹ ہو سکتا ہے, کچھ ہائیڈروجن اور سلیکا مرکبات. ہارڈنس سالٹ بھی ہوتے ہیں کیونکہ سی پی ٹی اس لیے کی جاتی ہے. اچھا, کولنگ ٹاور کے ویسٹ کیمیکلس یہ بھی ہوتے ہیں. کولنگ ٹاور کی اپنی سی پی ٹی کی جاتی ہے. اس سی پی ٹی میں پوٹیشیم ڈائی کرومیٹ ہوتا ہے, ایل جی ہوتی ہے, کائی ہوتی ہے, گارا جس کو گاب کہتے ہیں, اور کچھ بارش ہے. گارا گاب نارملی تو نہیں آتا, لیکن جن دنوں میں کولنگ شٹ ڈاؤن اینول ٹرن اراؤنڈ کیا جاتا ہے ان دنوں میں کولنگ ٹاور کی صفائی کی جاتی ہے, اور گارا اور گاب وہ نیچے سے نکالی جاتی ہے, اور وہ پھر اس کو اور پانی ڈال کر اس کو پتلا کیا جاتا ہے, اس کو ڈرین کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ معمول سے کیمیکل ڈوزنگ سولوشن بناتے وقت بھی ڈرین کیے جائے گئے تیز ہو سکتے ہیں. سالانہ شٹ ڈاؤن کے موقع پر جب کولنگ واٹر ڈرین اس وقت گارے کی وسیع مقدار بھی شامل ہو سکتی ہے. یہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ویسٹ پاور ہاؤس سے کیا کیا نکلتا ہے. یہ کولنگ واٹر سے کے ساتھ تیل ملے کیمیکلز ہوتے ہیں. یہ کیمیکل ٹربائنوں سے آتے ہیں. ٹربائنوں کا تیل جو آپ ڈرین کرتے ہیں یا کسی وجہ سے آئل سپریٹر سے ڈرین ہوتا ہے, یا پمپوں کے سے کنڈنسیٹ میں تیل کی امیزش شامل ہو وہ بھی آ جاتا ہے, یا آئلی سیور سے آنے والا تیل بھی شامل ہو جاتا ہے. یہ عام طور پر تھرمل پاور ہاؤسز میں آئلی سیور علیحدہ ہوتے ہیں. آئل کو اگر آپ نے ویسٹ کرنا اس کا ڈرین ایک آئلی سیور کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ آئلی سیور کو ٹریٹ کر کے ڈالا جاتا ہے, لیکن کئی لاپرواہی سے مکس ہو سکتا ہے. بل یہ ہمارا ویسٹ ہے. واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے ویسٹ کیمیکلز کیا ہے؟ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر کافی سارے کیمیکل استعمال ہوتے ہیں. یہ ویسٹ کیمیکل فرش کی دھلائی وغیرہ کے وقت شامل ہو سکتے ہیں. ان میں گندک اور نمک کے تیزاب ہوتے ہیں, سوڈیم ہائیڈروکسائڈ ہوتا ہے, سوڈا کارب ہوتا ہے, اور اس قسم کے کئی ویسٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہ پانی بھی شامل ہوتا ہے جو ہم آئن ایکسچینج کے وقت جو بیک واش کرتے ہیں. عام نمک بھی شامل ہو سکتا ہے. یہ سارا کچھ یہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے ویسٹ. پھر یہ آگے آخر ہے کوئلے کی راکھ. کچھ کوئلے سے چلنے والے بوائلروں میں راکھ کو عام پانی کے ذریعے بہا دیا جاتا ہے. پرانے قسم کے جو پلانٹ تھے اب تو خیر وہ نہیں رہے, وہ اس کو ویٹ اسکربرس کہتے ہیں, ان کے ساتھ بہا دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کئی پلانٹوں پر فلو گیسوں کو چمنی سے گزرنے سے اور پانی سے دھویا جاتا ہے. یعنی فلو گیسوں کو بجائے ڈسٹ کو کنٹرول کرنے کے تو وہاں واٹر ٹریٹمنٹ کر کے چمنیز سے ڈسٹ کو کنٹرول کرتے ہیں. یعنی وہ فلو گیسیں اینڈ پر چمنی کے ایسے بندوبست ہوتا ہے تو پانی میں سے گزر کر چمنی سے جاتی ہے. اس سے فضائی آلودگی تو کم ہو جاتی ہے, لیکن وہ آپ کا پانی کا ویسٹیج بھی بڑھ جاتی ہے, اور وہ راکھ پانی کے ساتھ جاتی ہے. اس سے کافی ساری کاربن پانی میں شامل ہوتی ہے. اس پانی کو بھی ڈرین کیا جاتا ہے. یہ ہم یہ ڈرین کا ذکر کر رہے ہیں. کوئلے سے چلنے والے ایسے ویسٹ پانی میں لیڈ, کرومیم, آرسینک, سیلینیم اور نائٹروجن مرکبات بھی شامل ہوتے ہیں. یہ کوئلے سے حاصل ہوتے ہیں. یہ کوئلے سے یہ مرکبات اب پانی کے ساتھ شامل ہوئے اور وہ ویسٹ واٹر میں. پانی کا کثیر استعمال دیگر مشکلات کی وجہ سے ابھی اس پروسیس کو استعمال نہیں کیا جا رہا. ابھی ESP الیکٹروسٹیٹک پریسپیٹیٹر کی ایجاد کی وجہ سے بوائلروں میں کاربن سوٹ کو علیحدہ کرنا آسان ہو گیا, اور دیگر بھی وہ جو ہے نا ویسٹ ہے وہ بھی خشک ویسٹ حاصل کرتے ہیں. اچھا, یہ فرنس آئل کی سلیگ. جب آپ فرنس آئل یوز کرتے ہیں بوائلروں میں, فرنس آئل بوائلر کے فرنس میں سلیگ بنتے ہیں. سلیگ یہ باریک قسم کا تیل ہوتا ہے جو جلتا کم ہے اور نیچے گرتا رہتا ہے اس ٹیمپریچر. اٹ از ان برنٹ آئلی لیکوڈ کلیکٹڈ آن دا فرنس فلور. فرنس کے فلور پر اکٹھا ہوتا ہے, برنر کے نیچے فلور ہوتا ہے, اور وہاں ایک چھوٹی سی پٹ بنی ہوتی ہے. وہ پٹ سے وہ ایک سوراخ کے ذریعے باہر آ جاتا ہے.
تو یہ سلیگ ایک ڈرین کے ذریعے باہر اسے یا تو علیحدہ بندوبست کیا جاتا ہے، اس کو علیحدہ سے کیا جاتا ہے، یا پھر اس کو آئلی سی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو آخری ہے ایٹمی پاور ہاؤسز کا ویسٹ واٹر۔ تو یہاں اس کے بارے میں مجھے مواد نہیں ملا، انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایٹمی پاور ہاؤس کا ویسٹ دیگر ویسٹ تو عام پاور ہاؤس میں ملتا جلتا ہے، یہ اسے اسی طریقے سے ڈرین بھی، لیکن ریئیکٹر اور دیگر ایٹمی ویسٹ کو ٹھکانے لگانے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، اس کے لیے اسپیشل اور کانفیڈینشیل طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ناقص پانی میں ملاوٹوں پر بحث کرتے ہیں۔ یہ ہمارا یہ لیکچر، یہ جو موضوع ہے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ، 2 لیکچروں پر مشتمل ہے۔ اس میں آدھی باتیں ہم اس میں کریں گے، آدھی باتیں اگلے لیکچر میں کریں گے۔ تو اس وجہ سے یہ ملاوٹیں، یہ سسپینڈڈ سالڈس ہو سکتی ہیں، کولائڈلس پارٹیکلس ہو سکتے ہیں لیس دین 1 مائکرون، اینڈ ڈیزالوڈ سالڈس ہو سکتے ہیں۔ تو ان کو کوگولیشن کے ذریعے، یعنی یہ سسپینڈڈ سالڈ اور کولائڈ ذرات علیحدہ کرتے ہیں۔ یہ آگے ایک ڈرائنگ دی جا رہی ہے، یہ ڈرائنگ ہم ابھی ڈسکس نہیں کریں گے، یہ ڈرائنگ ہم وہ بعد میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ سارے پروسیس کے بعد ہے۔ وہ ڈرائنگ کی مجبوری یہ ہوتی ہے، اس کو آپ کی مدد کے لیے ڈالنا پڑتا ہے اور اس کو شو بھی کرنا ہوتا ہے، تو یہ اس کو کسی نہ کسی جگہ سے آبزرو کرنا ہوتا ہے تاکہ ہمارا لیکچر لمبا بھی نہ ہو اور ڈرائنگ بھی سمجھ آ جائے۔ تو اس وجہ سے اس طریقے سے ڈرائنگ اپنے پوائنٹ پر نہیں ہوتی، لیکن ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں، آپ اپنے طور پر بھی آگے پیچھے کر کے کر سکتے ہیں جب آپ یوٹیوب پر پڑھیں۔ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پرائمری یونٹ کیا ہوتا ہے؟ اب ہم اس وقت پرائمری یونٹ کیا کرتے ہیں۔ اب ہم یہاں ہم تصور کر لیتے ہیں کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ اپنے ویسٹ کو یہاں یہ ویسٹ کا تصور کر لیتے ہیں کہ یہ تمام ویسٹ سارے کا سارا ایک گندے نالے میں بہا دیا، جیسے ہم نے ذکر کیا، یعنی اس میں ایفلوئنٹ گندا ویسٹ بھی ہے ٹائلٹ والا اور دوسرا بھی ہے، سب کچھ ایک ہی نالے میں جا رہا ہے۔ اور پھر پلانٹ، ویسٹ واٹر پلانٹ، اس کا آگے گورنمنٹ کا لگا ہوا ہے، یعنی وہ نالے کو دریا میں ڈالنے سے پہلے ویسٹ واٹر ہے۔ تو یا پھر یہ ہے کہ پاور ہاؤس میں سارا ویسٹ اکٹھا کر دیا جا رہا ہے، اس کا اب ہم اس کا یہ بیان کرتے ہیں۔ پرائمری یونٹ کیا آتا ہے؟ پرائمری یونٹ ٹریٹمنٹ میں سسپینڈڈ سالڈس اور تیرنے والے مٹیریل علیحدہ کیا جاتا ہے۔ ایفلوئنٹ کو جو آتا ہے ایک سکرین، یہ اسٹینڈ بائی بھی ہوتی ہے، یعنی 2 یا زیادہ ہو سکتے ہیں، سکرین سے گزارا جاتا ہے۔ اس کے لیے بار سکرینیں استعمال، بڑے بڑے راڈ ہوتے ہیں، اس کے اوپر سے گزرتا ہے۔ تو جو پلاسٹک کی تھیلیاں، کپڑوں کے چیتھڑے وغیرہ علیحدہ کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ اگر پاور ہاؤس کا اپنا پلانٹ ہو تو وہاں تو یہ کم ہی آئے گا، لیکن اگر جنرل ہو تو آپ دیکھیں نالے جیسے اٹے پڑے رہتے ہیں تو یہ آئے گا ساتھ۔ دیگر بڑے میش والی جالیوں والی سکرینیں بھی لگائی جاتی ہیں، جہاں لکڑی، پلاسٹک، بڑی روڑیاں، پتھریاں، کنکریاں اور ایسے ہی مادے لگے۔ پھر ایفلوئنٹ کو ایک چیمبر سے گزارتے ہیں۔ یہ ہم وہ ڈرائنگ میں پڑھیں گے، اس میں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ نے اپنے طور پر بھی اسٹڈی کرنا ہے تاکہ آپ کو اس بارے میں نالج حاصل ہو۔ یہ چیمبر جسے گرٹ چیمبر کہتے ہیں، اس چیمبر میں زیادہ غیر نامیاتی یعنی ان آرگینک مادے مثلا ریت، بجری وغیرہ علیحدہ کیے جاتے ہیں۔ چربیلے اور تیل زیادہ مادے فلوٹیشن طریقے سے علیحدہ کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے گندے پانی کو سینٹریفیوگل سیپریٹر سے گزارا جاتا ہے۔ سپریٹر چلنے سے یہ مادے ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور گدلا پانی سائیکلون کے اندر اکٹھا ہو جاتا ہے، وہاں نکال دیا جاتا ہے۔ یہاں میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا کہ جو سالڈ ویسٹ ہمیں حاصل ہوتا ہے، جیسے یہ چیتھڑے کپڑوں کے، وہ پلاسٹک کے ٹکڑے، لکڑی کے ٹکڑے، یہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ ٹکڑے جو ہے نا، ان کو یہ گیلے ہوتے ہیں تو ان کو سوکھنے کے لیے ڈال دیتے ہیں، اور ان کی پھر بعد میں سوکھنے کے بعد وہ سارٹنگ کی جاتی ہے۔ سارٹنگ کر کے تو اس میں سے پلاسٹک اور وہ علیحدہ علیحدہ کیے جاتے ہیں۔ اگر تو کسی فیکٹریوں کو بھیجا جا سکتا ہے ان کو بھیج دیا جاتا ہے، ادروائز وہ جو ہے نا اس کو اور طریقے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اور گیلے یوز کیا جائے تو اس کو گلا لیا جاتا ہے اور وہ کھاد چاہے مٹیریل بن جاتا ہے۔ تو پلاسٹک کو گلانا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو پر یہ کام۔ اب پانی کو آپ، یہ آگے بات، آپ پانی کو سیٹلنگ ٹینک میں بھیج دیے،
جہاں ایک خاص وقت تک پانی کھڑا رکھا جاتا ہے، بھاری مادے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، اسے سیڈیمنٹیشن کہتے ہیں۔ ایک مرکب پھٹکڑی یعنی ایلم ڈال کر سیڈیمنٹیشن کے عمل کو تیزی، یہ ہم نے یہ سیڈیمنٹیشن واٹر ٹریٹمنٹ، بوائلر واٹر ٹریٹمنٹ میں پڑھا تھا۔ کچھ بہت چھوٹے چھوٹے مادے فلوٹیشن تیراؤ کے طریقے سے کچھ اوپر تیرتے ہیں، اس کو نتھار لیا جاتا ہے۔ اس پروسیس کو تیز کرنے کے ٹینک کے پیندے سے کچھ کمپریسڈ ہوا داخل کی جاتی ہے، یعنی کمپریسڈ ایئر کا کمپریسر لگا ہوتا ہے، ایئر داخل کی جاتی ہے، ہوا کے بلبلوں کے ساتھ بھاری ذرات سطح آب پر آ جاتے ہیں۔ ان ذرات کو فلوٹیشن اینڈ پریسپیٹیشن پروسیس سے بھی علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ اصل میں یہ جو ہے ویسٹ واٹر پلانٹ ہے، آپ کو صحیح سمجھ تب آئے گا جب یہ پہلے پڑھ لیں گے، اس میں مختلف اصطلاحیں سمجھ لیں گے، پھر آپ کسی ویسٹ واٹر پلانٹ کا راؤنڈ لگائیں گے، تو راؤنڈ لگانے سے جب وہ وہاں کا متعلقہ عملہ آپ کو سمجھائے گا تو وہ ان کی اصطلاحیں آپ کو سمجھ آئیں، ادروائز ان کی وہ جو ہے نا باتیں اوپر سے گزرتی جائیں گی، تو وہ آپ کا جو ایک ٹیکنیکل آدمی ہے اس کا پلانٹ کا وزٹ کوئی موج میلہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، اس کا وزٹ اسٹڈی کے لیے ہوتا ہے، تاکہ ان فیوچر اپنی سسٹم کو جو جہاں وہ کام کر رہا بہتر کیے کر سکے، یا اسی کو اسٹڈی کر کے کہیں اور اچھی جاب پہنچ سکے، اپنی اسٹڈی کو بہتر کر سکے۔ سیٹلنگ ٹینک کو کلیریفائر بھی کہتے ہیں، یہ ایک بڑا پیالہ نما ٹینک ہوتا ہے جس کے مرکز میں ایک نظام ہوتا ہے، اوپر سے باہر ایک موٹر ورٹیکل لگائی جاتی ہے، یہ پہلے ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں بوائلر واٹر ٹریٹمنٹ۔ پہنچ کے طور پر، پہنچ سے مطلب یہ ریچ طور پر ایک پلیٹ فارم بما ریلنگ لگایا ہے، موٹر ایک اسٹیل کو چلاتی ہے، کلیریفائر 50 to 60% سسپینڈڈ میٹر اور بایولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ سے مادے علیحدہ کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہے نا یہ جو بایولوجیکل جو آکسیجن سے ختم ہونے تو وہ علیحدہ کرتے ہیں۔ کلیریفائڈ پوائنٹ ٹاپ سے اوور فلو کے ذریعے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ کلیریفائڈ واٹر آپ علیحدہ کر لیتے ہیں، یہ واٹر اب وہ صاف نترا ہوا ہوتا ہے لیکن گندا ہوتا ہے، یعنی ریلیز تو ہوتا ہے لیکن اس میں وہ کوئی تیرتی ہوئی سسپینڈڈ حالت میں گندگی نہیں ہوتی، تو یہ کھیتوں وغیرہ میں بیچ دیا جاتا ہے، تو وہ وہاں فصلوں وغیرہ کے لیے کارآمد ہوتا ہے، اس سے اچھی فصلیں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ یہ بیولوجیکل ویسٹ ہوتا ہے۔ ویسٹ واٹر میں کیمیکل یونٹ کیا ہوتا ہے؟ عام ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ میں کوگولیشن اینڈ فلوکولیشن عمل کیمیکل ٹریٹمنٹ ہی کہلاتے ہیں، اس کے علاوہ بایولوجیکل ٹریٹمنٹ بھی اس زمرے میں آتی ہے۔ بایولوجیکل مادے بنیادی طور پر میونسپل پانی میں پائے جاتے ہیں۔ بایولوجیکل مادے وہ ہوتے ہیں جو جیسے سبزی کے چھلکے، پھلوں کے چھلکے، یا وہ کوئی چکنائی، یا وہ سالن وغیرہ کے چھلکے، کچھ ہی چیزیں یہ بیولوجیکل مادے ہوتے ہیں، یا کچھ گوشت کے ذرات بریک، یہ سارے بیولوجیکل ہیں۔ یعنی بیولوجی کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ انسان یا پودوں سے متعلق ہے۔ آگے ایک اصطلاح ہے اسکمنگ۔ اسکمنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک اصطلاح ہے۔ اسکمنگ کے عمل میں کلیریفائڈ ٹینک کے پیندے سے کمپریسڈ ایئر کو گزارنا ہوتا ہے۔ کمپریسڈ ایئر گزارتے ہیں، فلوٹنگ مادے ایئر کے بلبلوں کے ساتھ سطح کو ابھرتے ہیں، چربیلے مادے یا چربی والے منہ میں جو ویکسز کہلاتی ہیں، چکنائیاں، صابن، سوپس اور ویجیٹیبل آئل کو مشترکہ آئل اور گریسی مادے سے کہا جاتا ہے، ان کو سب گریسی مادے کہا جاتا ہے۔ ویجیٹیبل آئل کو یہ تمام پانی سے ہلکے ہونے کی وجہ سے سطح آپ پر تیرتے ہیں۔ یاد رکھیں چکنائی میکسیمم چکنائی سطح پر تیرتے یہ پانی سے ہلکی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ایک کولائڈل اسٹیٹ بھی اختیار کرتے ہیں۔ کولائڈل اسٹیٹ کا مطلب نہ ہلکا نہ بھاری، بیچ میں تھا، انہیں اسکمنگ کے طریقے سے قدرتی طور پر مجبور کرتے ہیں۔ جب ہم ہوا گزارتے ہیں، کلیریفائڈ ٹینک چلتا ہے، ان کو تیرنے پر مجبور کرتے ہیں، وہاں سے اتار دیا جاتا ہے۔ پھر ایک عمل ہے سیڈیمنٹیشن۔ کولائڈل میٹرز یا اٹکے مادوں کو طے نشین کرنے کا عمل سیڈیمنٹیشن کہتے ہیں۔ اس عمل کو کلیریفیکیشن بھی کہتے ہیں۔ کبھی کبھی پانی کو ایک پاؤنڈ تالاب میں ٹھہرا کر اور پھٹکڑی یا فیرسلفیٹ ڈال کر چھوٹے ذرات ہوتے ہیں میں بیٹھنے کا مطلب چھوٹے اس سے ہی وہ تہ میں بیٹھ جاتے ہیں، یعنی وہ علیحدہ کرتے ہیں، کچھ کو تیرا لیا جاتا ہے، کچھ کو تہ میں بٹھا لیا جاتا ہے، تاکہ درمیان میں صاف پانی سے مطلب یہ ہے کہ وہ پانی جو جس میں
ایسے اجزاء نہ ہوں. رنگت بشک جو ہو، بدبو بشک ہو، لیکن وہ دیگر نہ ہو. تو صاف سے مطلب یہ ہے کہ صاف پینے والا پانی نہیں، عام صاف پانی. پھٹکڑی یا فیرس سلفیٹ اور مالک اسٹرکچر کیمیکلس کے ساتھ اٹکے مادوں کو جکڑ لیتے ہیں، پھر وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں اور پانی میں تیر نہیں سکتے. گریوٹی کے عمل سے یہ طے نشین ہو جاتے ہیں. سیڈیمنٹیشن کے عمل میں پانی کی بہت ہی سست ولاسٹی بنیادی کردار ہے، جسے فلو کی لمبائی بڑھا کر قابو میں کیا ہے. فلو کی لمبائی یہ جو ہے نا، یہ ایک نئی اصطلاح ہے. فلو کی لمبائی سے مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم ایک فلو ہے، یہ ایک پائپ میں جا رہا ہے، تو ہم کہہ دے سکتے ہیں کہ اگر 5 فٹ پائپ ہے تو اگر 1 سیکنڈ میں 5 فٹ کا پانی آگے چلا جاتا ہے تو اس کو کہیں گے 5 فٹ پر سیکنڈ. اب اگر فلو کی لمبائی بڑھا لیں، اس کو 10 فٹ پر سیکنڈ کر لیں، اس کا مطلب ہے کہ پانی کا فلو سست چل رہا ہے. یہ فلو کی لمبائی بڑھا کر قابو میں کیا جاتا ہے. اس عمل کو تیز کرنے میں دوسرے عوامل جس کے ذرات کا سائز، شیپ کو ساخت اضافی یا وسکاسٹی کوگولنٹ ڈال کر دیگر عوامل کو قابو میں کیا. کوگولنٹ کیا ہوتا ہے؟ سیڈیمنٹیشن یا نیچے بٹھانے کے دوران باریک ذرات نیچے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن کچھ فائن قسم کے باریک ذرات نیچے بیٹھنے کے لیے گھنٹوں بلکہ دنوں کا وقت لیتے ہیں. یہ کولائڈل ہوتے ہیں. کولائڈل کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی سولوشن میں یہ وہ حالت ہوتی ہے جب ذرات نہ ہی مکمل حل ہوتے ہیں نہ ہی سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں. مثال کے طور پر تازہ بھینس کے دودھ میں چکنائی. آپ نے دیکھا ہے دودھ کو رکھیں چکنائی وہی رہتی ہے، چاہے 2 دن فریج میں رکھیں. تو یہ چکنائی جو ہے جب آپ اس میں مدانی چلاتے ہیں تو پھر چکنائی الگ ہو جاتی ہے اور وہ نیچے سکمڈ ملک یعنی وہ بڑا لیس چکنائی والا دودھ رہ جاتا ہے. اسی طرح سے دوسری مثال انسانی خون ہوتی ہے. انسانی خون میں بھی وہ جو ہے نا کئی قسم کے مادے ہوتے ہیں، مثلاً وہ چکنائیاں ہوتی ہیں اور دیگر. تو اس کو میں یہ سارے پلازما میں حل ہوتے ہیں، پلازما میں تیر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پلازما جو ہوتا ہے وہ وہی چیز ہوتی ہے جو ہم وہ باریک کولائڈل مادے علیحدہ کر لیتے ہیں. دیگر جو رہ جاتا ہے لیکوڈ سا وہ پلازما ذرات ہوتے ہیں. یہ آگے یہ ذرات 0.0001 ملی میٹر تک سائز ہے، یعنی بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ان پر الیکٹرک چارج بھی ہوتا ہے. گدلا پانی بھی اس کی مثال ہے. ریت کے باریک ذرات آرگینک مادے بھی اس کا باعث ہوتے ہیں. اس گدلا پانی کو ٹربیڈیٹی بھی کہا جاتا ہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی، میرے اپنے نالج کے مطابق جرمنی میں ایک پلاٹ ہے اس جگہ، وہاں ٹائلٹس کا ویسٹ وہاں بھیجا جاتا ہے اور ٹائلٹ کے ویسٹ کو تمام علائشیں نکال لی جاتی ہیں، کھاد نکال لی جاتی ہے، گیس نکال لی جاتی ہے، اور جو پانی بچتا ہے کیونکہ پانی کی وہاں قلت ہے اس جگہ پر، تو پانی جو بچتا ہے اس کو اتنا صاف کر لیا جاتا ہے، اس پانی کو پینے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، ڈرنکنگ واٹر بنا دیا جاتا ہے. تو یا اور اس کے علاوہ گھروں میں وہ جو برتن دھونے یا دیگر نہانے وغیرہ کے مقصد کے لیے یوز کیا جاتا ہے. یعنی دنیا اس حد تک آگے جا چکی ہے. پہلے وہ پانی لوگ نہیں استعمال کرتے تھے، وہ پانی وہ گورنمنٹ نے بوتلوں میں بھر کر فری سپلائی کیا. جب فری سپلائی کیا لوگوں نے 2 دن رکھا، سونگا اور اس کو کئی طریقے سے چیک کیا اور اس میں کوئی بدبو نہ آئی تو وہ پھر آہستہ آہستہ ان پہ اعتبار کرتا ہے. اب حقیقت بات یہ ہے کہ اگر وہ نہ بتاتے کہ یہ اس وہ جو ہے نا ڈسپوزل پلانٹ سے آیا ہے تو شاید وہ ویسے پی لیتے، ویسے استعمال کر لیتے. تو یہ جو ہے نا دنیا، میرا کہنا مطلب یہ ہے وہ اب اپنے ملکوں کو وہ پولوٹیڈ فری کر دیتے جا رہے ہیں تو تاکہ رہنے سہنے کا ماحول. اچھا یہ جو نالے ہوتے ہیں جہاں سے پانی گزرتا ہے، نالے کے ارد گرد اس پانی کی وجہ سے ہریالی بھی بن سکتی ہے، آپ کے درخت اگ سکتے ہیں، تو یہ چھوٹے موٹے پارک بھی بن سکتے ہیں، لمبے پارک سیر و تفریح کے لیے آپ کی سیاحت ترقی کر سکتی ہیں. تو یہ ہمیں اس ملک کو، ہم اس کا رزق کھاتے ہیں، ہم پاکستان کا رزق کھاتے ہیں، پاکستان زمین سے رزق کھاتے ہیں، ہمیں یہ روزی دیتی ہے دھرتی، تو ہمیں اس کو سنبھالنا ہے، ہمیں اس روزی کے سسٹم کو سنوارنا ہے. یہ جو ملک میں کلچر جا رہا ہے یہ انشاءاللہ تعالی یہ کلچر نہیں رہے گا.
یہ کلچر نے ختم ہونا ہے. یہ جو ہے نا یہ کلچر کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ کلچر ختم کر کے رہیں گے ہم لوگ کہ یہ جو غریبوں کو جو ہے نا تنگ کرنا اور ان کو مہنگائی کا اثر دینا اور ان کو روزگار نہ دینا، اجارہ داریاں قائم کرنا، یہ بھی ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور ہم لوگ بھی ایک خوش اسلوبی کی زندگی گزاریں گے، خوف خطرے سے بالا تر پاک. باقی موت تو برحق ہے، مرنا تو ہر ایک نہیں ہے، لیکن یہ موت جو ہے نا یہ ناگہانی موت زیادہ خطرناک ہے. بیماریوں کی موت کم سے کم ہو تو وہ کچھ نہ کچھ تو وہ اپنے وقت پر جاتے ہیں. اچھا ہم بات بنیادی طور پر یہ پانی سے روشنی گزران کو روکتی ہے. ٹربیڈیٹی کیا آتی ہے؟ ٹربیڈیٹی یہ آتی ہے کہ پانی میں سے روشنی گزارتے ہیں ایک طرف سے دوسری طرف، روشنی کے گزران کو روکے. ٹربیڈیٹی جتنی ہوگی روشنی کم گزرے گی پہلے طرف. اس کا معیار بھی شیشے کے چکور سلنڈر میں پانی ڈال کر اس سے روشنی کے گزارنے آرام سے چیک کیا جاتا ہے. یعنی وہاں سیمپل لیا جاتا ہے تو سیمپل کو ایک سلنڈر میں ڈالا جاتا ہے، شیشے کا سلنڈر. ایک طرف سے روشنی گزارتے ایک سائڈ سے، دوسری سائڈ سے دیکھتے کتنی روشنی پاس ہوئی ہے. تو وہ ادھر چیک کر لیتے ہیں کہ ادھر روشنی کتنی کینڈل پاور ہے اور دوسری طرف کتنی کینڈل پاور ہے. جو سیڈیمنٹیشن کا عمل کو تیز کرنے کے لیے عمل کو کوگولیشن کہتے ہیں. اس کے لیے کیمیکل ڈالتے ہیں، کوگولینٹ کہتے ہیں. یہ مٹیریل کولائڈل ذرات کو دھاتی ہائیڈروکسائڈ میں بدل کر باری ذرات جسے فلاکس کہتے ہیں بنا دیتے ہیں. یا پانی کی ٹربیڈیٹی بڑھ کر 40 ppm سے تجاوز کر جائے تو کوگولینٹ ڈالے جاتے ہیں. عام مستعمل کوگولینٹ ایلومینیم سلفیٹ ہوتا ہے، اس میں 18 واٹر اٹیچ ہوتے ہیں. عام پھٹکڑی کلورینیٹڈ کاپر ہوتا ہے، فیرس سلفیٹ ہوتا ہے، چونا ہوتا ہے، میگنیشیم کاربونیٹ ہوتا ہے، پولی الیکٹرولائٹ سوڈیم ایلومینیٹ. زیادہ عام پھٹکڑی استعمال کریں کہ پانی کی کچھ خاص خزینے ملاوٹوں کی وجہ سے دیگر بھی استعمال کریں. کوگولیشن کا عمل تیز کرنے کے لیے عوامل ویلاسٹی گریڈینٹ ٹائم اور پی ایچ اہم ہوتے ہیں. اگلا ہمارا تھوڑا سا سوال ہے فلٹریشن کیا ہوتی ہے. مختصر جائزہ پیش کریں گے ہم. کسی بھی لیکوڈ میں ناپسندیدہ لیکن غیر حل شدہ اجزاء کو ایک ذریعے پر روک لینے کے عمل کو فلٹریشن کہتے ہیں. اس کے لیے اسٹینڈر استعمال کرتے ہیں، جالیاں اور کھردر مٹیریل مثلا بجری، کوئلہ، موٹی ریت وغیرہ سے. آخر و ذکر کو فلٹرنگ میڈیم بھی کہتے ہیں. فلٹریشن کا عمل سیڈیمنٹیشن کے بعد ہوتا ہے. کولائڈر اور سسپینڈڈ میٹر کو بما بیکٹیریا علیحدہ کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے پانی کو آخر و ذکر فلٹرنگ میڈیم پر سے گزارا جاتا ہے. یہ ناقص ذرات کو اپنے کھردرے پن یا مساموں میں جذب کر لیتا ہے. یاد رکھیں ایک خاص وقت پر پانی گزارنے کے بعد پروسیس کو روک کر فلٹریشن میڈیا کو بیک واش کیا جاتا ہے. یہ ہم بوائلر واٹر ٹریٹمنٹ میں یہ ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں کچھ اسپیشل قسم کے ہوتے ہیں لیکن پروسیس وہی ہوتا ہے. اس مقصد کے لیے انتظام بنایا گیا ہوتا ہے. ناقص پانی کو بہا دیا جاتا ہے یا صفائی وغیرہ کا ہوتا ہے. یہ جب ناقص پانی کو بہاتے ہیں تو یہ پھر وہ کئی مرہ کھیتوں کو چلا جاتا ہے. نہ فلٹریشن کے درجے ذیل قسم کے فلٹر استعمال ہوتے ہیں. سنگل فلو کلوز پریشر فلٹر، ہارزنٹل فلو پریشر فلٹر، ڈیول میڈیا فلٹر، ان فلوسینٹ فلٹر، مکینیکل فلٹر، ریڈیل فلٹر، یہ استعمال ہوتے ہیں. یاد رکھیں یہ جو ہے نا جب تک آپ پلانٹ کا وزٹ نہیں کریں گے آپ کو کافی چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی. یہ جو کچھ میں لیکچر دے رہا ہوں یا یہ پچھلے لیکچر دیے ہیں یہ کوئی ناول نہیں ہے جس کی کہانیاں آپ کو بیان کی جا رہی ہیں. آپ اگر اس کو ناول نہ سمجھیں کہ یار یہ بڑی کہانی سنائی تھی، بڑی اچھی تھی، بڑے اچھے لطیفے تھے، ٹھیک ہے، مزیدار باتیں تھیں، یہ نہیں ہے. تو یہ آپ کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، آپ ملک کی ترقی کا مسئلہ ہے، آپ کے گھروں کو سنوارنے کا مسئلہ ہے، آپ کی بیویوں کے بجٹ بڑھانے کا مسئلہ ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اچھا اب ہم آتے فلاکولنٹ کیا ہوتے ہیں. کچھ غیر نامیاتی کوگولنٹ کا ذکر کیا جا چکا. کچھ ہائی مالیکولر وزن کے نامیاتی مرکبات ہیں جن میں کئی غیر نامیاتی گروپ جڑے ہوتے ہیں. یہ پانی میں آئونائزیشن کا عمل کرتے ہیں. 2 اہم فلاکولنٹ میں پولی الیکٹرولائٹ ہوتا ہے، یہ BA2 ٹیکنیکل نیم ہے، کیٹائن ایکسچینج ٹائپ میں. پھر BA2 کے کیٹائن ایکسچینج ٹائپ کوگولنٹ کے بغیر ہی ڈالا جاتا ہے. زیادہ تر کولائڈل ذرات منفی چارج کا حمل، جبکہ BA2 مثبت چارج کا حامل ہوتا ہے.
اس طرح سے تعدیلی یعنی نیوٹرلائزیشن عمل ہوتا ہے، ذرات الگ ہو جاتے ہیں۔ اچھا آخری یہ اس میں سوال ہے ویسٹ واٹر کی سیکنڈری ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ یہ ٹریٹمنٹ کے بعد پھر سیکنڈری ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اس کو بیولوجیکل ٹریٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی پانی جو آپ کا ویسٹ ہے ابھی پانی صاف نہیں ہوا، ابھی اس میں بدبودار ہے، ابھی وہ کچھ نہ کچھ مادے ہیں، تو مائکرو آرگنزم مثلا بیکٹیریا ہے، اس میں فنجی ہے، فنجی کائی ہے وغیرہ، پانی میں رنگ اور بدبو پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ وہ کچھ غیر نامیاتی مرکبات مثلا آئرن آکسائڈ، لیڈ کے مرکبات وغیرہ بھی پانی کو قدرے رنگین کرتے ہیں۔ اس میں بیکٹیریا اور فنجی بڑے آرگینک مادوں اور لکڑی، چکنائی، گوشت، سبزیاں، گلے پھل وغیرہ کو کھا کر چھوٹے مائکرو آرگنزم کرتے ہیں۔ یہ اس میں جو بیکٹیریا اور فنجی اور یہ اس قسم کے جو مٹیریل ہیں یہ قدرت کے کارخانے میں یہ ورکنگ یونٹ ہیں، ان کے ورکر ہیں، قدرت کے ایک ورکر ہیں۔ یہ کائی وغیرہ کو، مختلف چیزوں کو یہ کھاتے ہیں، کھا کر چھوٹے چھوٹے ذرات میں تبدیل کرتے ہیں، اور وہ پھر وہ مزید خوراک سے بڑھتے رہتے ہیں اور خوراک کی کمی سے وہ مرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا دہی کو اگر آپ مائکروسکوپ کے نیچے رکھیں تو اور اس کو پھیلا دیں تو آپ کو پھر شاید آپ کو دہی کھائیں گے، کیونکہ آپ کو چھوٹے چھوٹے نا ذرات کیڑے سے آپ کو تیرتے نظر آئیں گے، ادھر ادھر بھاگتے نظر آئیں گے۔ تو اب آپ دہی میں کچھ لیمو ڈال دیں، زیادہ ہی لیمو ڈال دیں تو وہ دہی کھٹی ہو جائے گی، اور پھر اس کو دھوپ میں رکھ دیں اور کھٹی ہو جائے گی دہی۔ اب آپ کچھ دنوں کے بعد دیکھیں گے یا ایک آدھ دن کے بعد دیکھیں گے، دھوپ میں رکھیں گے، وہ ساری کی ساری دہی یا لسی وہ بن جائے گی پیلے رنگ کا مٹیریل۔ اب آپ اس کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھیں، آپ کو کوئی بیکٹیریا نظر نہیں آئے گا۔ ہوا کیا ہے؟ ہوتا یہی ہے کہ وہ بیکٹیریا پہلے تو اپنی خوراک کھاتے ہیں، کھانے کے بعد جب وہ ان کی خوراک ختم ہو جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے بیکٹیریا کو کھاتے ہیں، یعنی بڑے بیکٹیریا چھوٹے کو کھاتے ہیں۔ جب وہ کھاتے کھاتے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر خوراک اور نہیں ملتی، تو حتیٰ تک کہ وہ مر جاتے ہیں، مر کر ان کا جو سالڈ ہوتا ہے باریک اتنا باریک کچرے میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ آپ کو صحیح پتہ نہیں چلتا، بالکل باریک یعنی لیکوڈ ہی بن جاتا ہے۔ تو وہ لیکوڈ جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے پیلے رنگ کا۔ تو یہ قدرتی عمل بیولوجیکل ٹریٹمنٹ میں ایسا ہی کچھ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا بیکٹیریا سے ہم یہ فائدہ لیتے ہیں کہ یہ جو کچھ بیولوجیکل چیزیں تھیں وہ اس کو کھا کر ختم کریں۔ اچھا یہ سیکنڈری ٹریٹمنٹ بھی جاتا ہے۔ سیکنڈری ٹریٹمنٹ سیویج میں آنے والے مائکرو آرگنزم کو آکسیڈیشن، نائٹروفیکیشن کے ذریعے اسٹیبل اجزاء میں منتقل، کیونکہ دو اقسام کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، ایک ایروبک ٹریٹمنٹ اور این ایروبک ٹریٹمنٹ۔ یہ ایروبک اور این ایروبک کا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایروبک اینڈ این ایروبک کی تشریح کے لیے کولنگ ٹاور بات دیکھیں، پیچھے واٹر ٹریٹمنٹ کا چیپٹر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کہیں اور سے۔ ایروبک ٹریٹمنٹ میں اس میں مائکرو آرگنزم کی آکسیجن کی موجودگی میں ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، انہیں آکسیجن زیادہ دی جاتی ہے۔ ایکٹیویٹڈ سلج پروسیس اینڈ ٹکلنگ فلٹرس میں اس میں مستعمل ہے۔ این ایروبک میں یہ پروسیس آکسیجن کی غیر موجودگی سے کیا جاتا ہے، آکسیجن کو وہاں کم سے کم پہنچنے دیا جاتا ہے، لیس سے لیس آکسیجن، لیکن آکسیجن چاہیے ہوتی ہے۔ آکسیجن کی ضرورت کسی آکسیڈیشن سے بننے والے مرکبوں سے سلفر ڈائی آکسائڈ سے پوری کی جاتی ہے۔ سلفر ڈائی آکسائڈ میں تو یہ اینوروبک کم آکسیجن پر پلتے ہیں، تو یہ وہ جو ہے نا انہوں نے وہ کھا کر مرنا ہوتا ہے۔ آگے ہے ایکٹیویٹڈ سلج پروسیس، یہ سب سے بہترین بیولوجیکل ہوتا ہے اور ان تمام ناقص پانیوں پر استعمال ہوتا ہے جن میں حل شدہ مادے، کولائڈل مادے، کھردرے سالب مادے اور دیگر آرگینک مادے لگے۔ سیویج پانی سیڈیمنٹیشن ٹینک سے ایئریشن ٹینک میں، ایئریشن ٹینک مطلب یہ اس میں ایئر فیڈ کی جاتی ہے، یہاں 20 to 30% سلج مکس ہو جاتی ہے۔ جب ہم ایئر کرتے ہیں دیتے ہیں، ایئر سے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو ہے نا سلج مکس ہو جاتی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ
मुनासिब मकदार ऑक्सीजन भी पानी में हल हो जाता है। मिक्सचर को मुकम्मल मिक्स किया जाता है और 4 to 8 आवर्स के लिए खुली हवा एरेशन मुहैया हो जाती है। ये याद रखें कि यहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत है बैक्टीरिया के लिए, ताकि वो पलें बढ़ें और अपने अपने एक दूसरे को ये गंदमंद को खाएं। तो ये इसको वो ना लें कि बॉयलर की वाटर गया ऑक्सीजन को हम ट्रीट कंट्रोल कर रहे हैं। घरेलू म्यूनसिपल पानियों के लिए 3 to 6 आवर्स काफ़ी होते हैं, क्योंकि सनती वेस्ट पानियों के लिए 6 to 24 आवर। ये एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि आपके पीछे गंदमंद क्या आ रहा है। तो उस एरेशन टैंक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मादे वाफर ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। सीवेज को ठहरने के सेटल डाउन का मौका दिया जाता है। बाद में एक्टिवेटेड स्लज हासिल होती है, फिर सैंपल को टेस्ट किया जाता है और पानी को सेडिमेंटेशन टैंक में भेज दिया जाता है। एक्टिवेटेड स्लज अभी भी काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमल होती है। इसमें एरोबिक और दीगर बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होते हैं। एक्टिवेटेड स्लज को जब एफ्लुएंट टैंक के साथ मिक्स किया जाता है, एरोबिक बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैदों को ऑक्सीडाइज कर देता है और कोगुलेशन फ्लैकुलेशन के को तेज़ प्रमोट कर देता है। इस प्रोसेस दर्जे से फ़ायदे हासिल होते हैं। एफ्लुएंट की नागवार बू और महक ख़त्म हो जाती है, साफ़ चमकता हुआ पानी हासिल होता है। ये तो थी ये ड्राइंगें मैं अगले लेक्चर में आपको सारी समझाऊंगा, लेकिन अभी आप ये जो मैं कुछ देर रोक रहा हूँ, आप इसको आपको स्टडी के लिए आप इसको तवज्जो दें, आप इसको देखें अपने तौर पर, तो वो इंशाअल्लाह ताला फिर अगले लेक्चर में आपको समझाएंगे। ये पिछली ड्राइंगें भी आपको दिखा दें। ये भी एक ड्राइंग है, ये भी एक प्लांट की ड्राइंग है, ये भी आपको समझाएंगे। ये आउटलाइन है पूरे प्लांट की, ये भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।